تو یہ مسلمان حکمرانوں کو، فیصلہ ساز لوگوں کو، پالیسیاں بنانے والوں کو، OIC کو، عرب عجم کے مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج ہمارے میڈیا کے اینکر اور یہ بڑے بڑے ٹاک شو بجائے ادھر ادھر کے ایشوز کے اوپر، اس وقت جو ایک مار کا بپا ہے فلسطین کے اندر اور غزہ میں ایک جنگ کا جو منظر ہے اس کو بیان کریں، اور علماء کو بلا کے، اور علماء بھی وہ جو جہاد کی روح کو جانتے ہوں، کیونکہ جہاد کا لفظ بولنے والے، جہاد کو مسائل کا حل بتانے والے، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غموں کا علاج کیا ہے؟ جہاد ہے۔ مشکلات میں سے نکالنے کا رستہ کیا ہے؟ وہ جہاد ہے۔ غلبے کا رستہ جہاد ہے۔ سارا دن روتے رہتے ہیں، روٹی نہیں ہے، معیشت نہیں ہے، اقتصادی طور پہ کمزور ہیں، اکنامکلی کرنچ آیا ہوا ہے ہمارے اوپر، ہم IMF کے قرضوں کے نیچے ہیں، ہمیں دنیا سے مدد چاہیے، ہم بول نہیں سکتے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاد کیا ہے؟ اسلام کی کوہان ہے۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرا رزق کہاں رکھا ہے؟ تحت ظل رمحی، میرے نیزے کی انی کے سائے کے نیچے ہے۔ جہاد میں رزق ہے۔ عزت بھی جہاد کے ساتھ ہے، غلبہ بھی جہاد کے ساتھ ہے، رزق بھی جہاد کے ساتھ ہے، اور مسلمانوں کی جو شان و شوکت ہے وہ جہاد کے ساتھ ہے۔ جتنا بڑا خزانہ ہوتا ہے اتنے زیادہ پہرے دار رکھے جاتے ہیں۔ جو لوگ پہرے دار نہیں رکھتے وہ نہ اپنی عزت بچا سکتے ہیں، نہ اپنی دولت بچا سکتے ہیں، پہرے دینے پڑتے ہیں۔ ہاں، جس بندے کے پاس کچھ نہ ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پہرے کی ضرورت نہیں۔ اسلام کا پہرا، اسلام کا قلعہ، اسلام کا تحفظ جہاد کے ساتھ ہے۔ دنیا کا رزق نیزے کی انی کے سائے کے نیچے ہے، اور جنت کا دروازہ تلوار کے سائے کے نیچے ہے۔ ان ابواب الجنہ تحت ظلال السیوف۔ ایک نہیں، جنت کے دروازے، باب نہیں کہا، ابواب کہا ہے۔ ان ابواب الجنہ، بے شک جنت کے دروازے، تحت نیچے ہیں، ظلال السیوف، تلواروں کی چھاؤں میں، تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں جنت کے دروازے۔ تلوار اوپر ہے، جنت کے دروازے نیچے ہیں۔ کون یہ حدیثیں بیان کرے گا؟ اور امت واللہ آج یہ بیان کر لے، کوئی تھوڑے ہو، کوئی کمزور ہو، کوئی کم ہو، اللہ نے کیا نعمت ہے جو دنیا میں دی ہو اور وہ مسلمانوں کو نہ ملی؟ افراد ہیں، وسائل ہیں، خطے ہیں، ملک ہیں، سمندر ہیں، علاقے ہیں، اللہ کی ہر نعمت ہے، فوجیں ہیں، اسلحے ہیں، دنیا کے وسائل کے انبار ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر مسلمانوں کے ملک میں، تیل پیٹرول کے ساری دولتیں مسلمانوں کے ملک میں، دنیا کے گہرے ترین بڑے ترین سمندر مسلمانوں کے ملک میں، دنیا کے 1/4 رقبے میں پھیلا ہوا مسلمان ہے، 2 ارب آبادی ہے۔ 8 ارب میں سے 25% کون ہے؟ صرف مسلمان ہے۔ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان دے دے، غیرت دے دے، اور جہاد کو جرم نہ سمجھیں، جہاد کو فرض سمجھیں۔ جہاد کو کسی جماعت اور تنظیم کا کام نہ کہیں، جہاد کو اللہ کا قرآن کہیں، جہاد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہیں۔ یہودی اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، اسلحے بانٹتے ہیں، گھر گھر میں اسلحہ ہے۔ آج ان کی فوج بھاگ رہی ہے، قتل ہو رہی ہے، میدان چھوڑ چھوڑ کے نکل رہے ہیں، اور وہ اپنی قوم کی منت کر رہے ہیں کہ تم ہی لڑو۔ پتہ نہیں، میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر کتنے لاکھ بندوقیں، پستولیں اور اسلحے یہودیوں نے اپنے گھروں میں بانٹے، ان کو لائسنس دیے، ان کو اسلحہ دیا کہ سارے یہودی اٹھ کے لڑو ورنہ مٹ جاؤ گے، اور انشاءاللہ مٹ جائیں گے۔ اپنی قوم کو اسلحے بانٹ رہے، فوج ہی نہیں ہے کتنے؟ اور جتنی مسلمانوں کی امت کی فوج ہے اس سے تھوڑے سے زیادہ یہودی ہیں۔ آبادی تو بہت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں امریکہ ان کے ساتھ ہے،
बरतानिया उनके साथ है, आलमे कुफ्र उनके साथ है, वो सारा आलमे कुफ्र, वो सारा नेटो, वो सारा अमेरिका हमने यहाँ इस खित्ते में भागते हुए देखा है, शिकस्त खाते हुए देखा है, उनको यहाँ पे रुलते और रोते हुए देखा है, और रातों को बत्तियां बंद करके एयरपोर्टों से भागते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है। ये तो इतने बुज़दिल लोग हैं, ये मैदान में कैसे खड़े होंगे? ये मैदान में नहीं खड़े होंगे। खड़े होने का वक्त है कि मुसलमान मैदान में खड़े हो जाएं, और ये आज इस बात से निकल आए कि सऊदी कौन है, अमाराती कौन है, पाकिस्तानी कौन है, अफगानी कौन है, इंडोनेशियन कौन है, मलेशियन कौन है, सूडानी कौन है, और यमनी कौन है, और कुवैती कौन है, और कतरी कौन है। इन पहचानों से निकल जाएं। अफ्रीकी मुसलमान कौन है, और एशियाई मुसलमान कौन है, और वस्त एशिया वाला कौन है, और मशरिके बैद वाला कौन है, और वस्ता वाला कौन है, और करीब वाला कौन है। निकलो इससे और एक उम्मत बने। इलाकों की तकसीम बाद में होगी। अगर ये कुफ्र हमारे मुकाबले में, अल कुफ्र मिल्लतुम वाहिदा, एक कौम बन सकते हैं, तो हम तो हैं ही एक। उनके तो दीन जुदा, उनके मजहब जुदा। वो अल्लाह ताला कहते हैं तहसबहुम जमीयम व कुलूबहुम शत्ता। तुम समझते हो कि ये इनके दिल ये एक है, हमने तो इनके दिल फाड़ दिए। कुलूबहुम शत्ता, ये दिल से एक दूसरे से दूर हैं। तुम्हारा गुमान है कि ये है, अल्लाह ताला कुछ कहता कुछ नहीं, ये मफादात पे इकट्ठे हुए, और मफादात पे इकट्ठे होने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते, और हम इकट्ठे होंगे तो ईमान पे इकट्ठे होंगे। हमारा रब एक, हमारा कुरान एक, हमारा किबला एक, हमारा नबी एक, हमारी जन्नत एक, हमारी आखिरत एक, हमारा अकीदा ईमान सब एक है, मगर हम एक नहीं। कसम अल्लाह की, तकलीफ होती है कि मुसलमान मुल्क हैं और ये नहीं कहते हम इस्लामी ब्लॉक हैं। हम एक हैं, ये नहीं कहेंगे। कोई कहेगा हम अमेरिकन ब्लॉक है, और कोई कहेगा हम रशियन ब्लॉक है। कोई कहेंगे हम कुफर का एक नया ब्लॉक बना रहे हैं, हम उसका हिस्सा बनते हैं। या अल्लाह तू वो वक्त लेके आ जब मुसलमान कहें नहीं, ईरानी इराकी नहीं, तुर्की नहीं, सऊदी नहीं, पाकिस्तानी अफगानी नहीं, ये उम्मत का ब्लॉक बन रहा है, ये मुसलमानों का ब्लॉक बन रहा है। हम आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, हम आपस में एक होकर कुफर से लड़ेंगे। आज मुसलमान आपस में लड़ने के लिए तो तैयार हैं। मैं यहां देखता हूं ये फलस्तीन के मुकाबले में लोग फलस्तीन से मुकाबला, फलस्तीन के लिए इसराइल से मुकाबला अलग है, आपस में मुकाबले लगे हुए। हमारा प्रोग्राम उससे बड़ा है, उसका प्रोग्राम उससे बड़ा है, जलसा हमारा बड़ा, जलसा तुम्हारा बड़ा। सब सियासतदान इसी बोझ में लगे हुए, यहां मुकाबले आपस में कर रहे हैं। हम इस इलेक्शन में जीत जाएंगे, तुम इलेक्शन में जीत जाओगे, और फिर कर लेना। इंतखाबात के तारीखें आ रही हैं, शेड्यूल आ रहे हैं, अदालतें इसमें लगी हैं, सदर इसमें लगे हैं, हुकूमतें, मीडिया इसमें लगे हैं। कोई तो होता कि तुम आपस में बाद में जीत लेना, आपस में बाद में हरा लेना। आओ मिलके आज इस्लाम को जिता दें।